ان آیات میں منافقین کو بھی اور یہود و نصارہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی متوجہ کر کے منافقین جو اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی، اہل کتاب جو اپنے کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی، اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کی تجدید اور رسوخ کے لیے دوبارہ دعوت دی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، یقین لو، ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نے جو اپنے رسول خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، قرآن، اس پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی تھی پہلے۔ اب ایمان والوں کو خطاب کر کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان لو، یقین لو، دل کی گہرائیوں سے انہیں تسلیم کرو۔ دین کا پہلا اور بنیادی شعبہ وہ ایمان کا ہے کہ انسان اپنے باطن میں، اپنے دل و دماغ میں اللہ کے اور دین کے ان بنیادی اصولوں کو تسلیم کر لے۔ ان کو ایمانیات یا عقائد کہا جاتا ہے، کیونکہ ایمانیات اور عقائد کنہیں کہا جاتا ہے؟ دین کے وہ بنیادی اور ضروری امور اور لوازمات جن کو مانے بغیر کوئی آدمی دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کسی بھی ضروریات دین کا اور ایمانیات میں سے کسی بھی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان لانا، ایمانیات کو قبول کرنا اور دین کے تمام بنیادی عقائد کو قبول کرنا، یہ دین کی پہلی بنیاد ہے کہ اسلام کو اور دین کو پورے طور پر وہ مانے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات ہستی کا سب سے اصل، واجب الوجود، مالک الملک، معبود برحق، مسجود برحق ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں معبود ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں الہ ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں وہ سب کا پروردگار ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری ذات و صفات سمیت ماننا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، یہ دین کی پہلی بنیاد ہے۔ اس لیے سارے نبی دنیا میں انسانوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کروانے کے لیے آئے کہ اللہ کو مانو، یہ تمہاری زندگی کا نقطہ بن جائے، مرکز بن جائے، اللہ کا ماننا۔ اسی سے انسان کی پہچان پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس مرکز سے جڑ جائے، کائنات کے ایک حصے کو مرکز تسلیم کر لے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس ساری کائناتوں کا مرکز۔ یہ تو کائناتیں تو اتنی بڑی ہیں، یہ چھوٹا سا انسان اگر یہ مرکز نہیں بنائے گا تو یہ اس کائنات میں گم ہو جائے گا، اپنی شناخت ختم کر بیٹھے گا۔ اس لیے اس کو اپنا اصل بنائے، اپنا مرکز بنائے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے جا بجا قرآن حکیم میں اس کی دعوت دی ہے، اللہ کو مانو۔ بھئی اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو الہ مانو، معبود مانو، اس کو حاکم مانو، اس کو اپنا رب، پروردگار مانو، تاکہ انسان اپنی تکمیل کے مرحلے طے کرے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھے گا تو انسان اپنی تکمیل کے مرحلے طے کرے گا۔ اب اللہ کے بارے میں ہی سارے لوگوں کو شک شبے میں ڈال رکھا ہے شیطان نے۔
شیطانی قوتوں نے۔ ہر ایک اللہ کا تعارف اپنی مرضی سے کراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف وہ محدود نوعیتوں میں کرواتا ہے۔ اس اعتبار سے نام اللہ کا لیتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں لیکن اللہ کا علم نہیں رکھتے، نتیجہ نکالتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وہ شیطان سرکش کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس لیے ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن اللہ کو مان کر غیروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، قانون اور حکم شیطانوں کا اور اپنی مرضی کا چلاتا تھا، دعویٰ اللہ پر ایمان رکھنے کا، اور عبادت اور حکم اور اعمال سارے کے سارے وہ اللہ کے قانون اور اس کے اصول کے خلاف۔ اس لیے قرآن حکیم یہاں منافقین کو بھی توجہ دلاتا ہے اور یہود و نصارہ کو بھی توجہ دلاتا ہے، مسلمانوں کو بھی آمنو باللہ، اللہ پر صحیح طریقہ کار کے مطابق یقین لاؤ، ایمان لاؤ۔ ورسولہ، دوسری چیز اللہ پر ایمان لانے کے بعد اب ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ اللہ کے رسول اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کر کے موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے ہم کلام ہو کر، سارے نبی اللہ سے ہم کلام ہو کر وحی لے کر وہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کر کے آئے، اس لیے نبی آ کر اللہ کا راستہ بتاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 لوگوں کو لے کر آنا، ہم آپ کو کتاب دیں گے، تورات دیں گے۔ تو وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور فرمایا اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اور فخلانا علی، اس میدان میں جوتے اتار کر آؤ، آپ وادی مقدس طوا میں ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو یہ کتاب تورات یہ تختیوں میں لکھی ہوئی دی ہے، یہ اپنے لوگوں کو بتا دو۔ اب 70 لوگ ساتھ لے کر گئے، آواز سن رہے ہیں، کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ارین اللہ جہرتن، اللہ کو سامنے دکھا، اللہ تعالیٰ سامنے آئے اور پھر ہم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کہے یہ میں ہوں اور یہ کتاب ہے اور یہ موسیٰ میرا نبی ہے، تب مانیں گے ہم۔ بھئی اللہ کی آواز تو آ رہی ہے براہ راست، اب کس چیز کا تمہیں شک ہے؟ اس شک سے نکلو۔ اب اتنی براہ راست نبی موجود اور اللہ سے ہم کلام، اس موڑ پر وہ شک شبے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور فوراً سارے کے سارے چیخ آئی اور سارے کے سارے مر گئے، وہیں ڈھیر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ تو ہم میں سے بے وقوف لوگ تھے، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو پچھلے لوگ کہیں گے موسیٰ طور پر اللہ کے نام پر لے گیا اور جا کر مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کو زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی التجاؤں سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی اور بے ادبی اور گستاخی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، جو وہ بات بتائیں ان کو مان لینا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے براہ راست وہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول، ایک صحابی کہتے ہیں جب ہم جنت کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے، قیامت کے دن ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ہمارے ایمان میں اس کے دیکھنے سے ذرہ بر اضافہ نہیں ہو، کیونکہ جو ہمیں رسول اللہ نے بتایا اس کے مطابق ہم نے مان لیا، ہمیں آپ کی زبان پر یہ اعتبار ہے۔
رسول اللہ کی زبان پر ہی اعتبار ہے کہ جو رسول اللہ نے بتایا وہ حق بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا وہ سچ بتایا۔ اللہ کے رسول ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں سے کھڑے تھے اور ایک دیہاتی کے ساتھ گفتگو فرما رہے، اس سے اونٹ لیا تھا اور قیمت اس کو دے دی تھی، اس کو یاد نہیں رہا، ٹائم زیادہ گزر گیا، وہ آ گیا کہنے لگا میری اونٹ کی قیمت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو دے دی تھی، وہ کہنے لگا نہیں دی تھی، اور آپ فرما رہے تھے نہیں میں نے تجھے قیمت دے دی تھی۔ ادھر سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کس بات کی؟ کہ آپ نے اس کو قیمت دے دی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گیا کہ گواہی آ گئی ہے، ایک آدمی نے گواہی دے دی کہ آپ نے قیمت دے دی، معاملہ رفع دفع ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے میری قیمت دینے پر کیسے گواہی دی؟ جب میں نے اس کو پیسے دیے تھے وہاں تو کوئی اور نہیں تھا، اور تو نے میرے معاملے میں گواہی دے دی، تو گواہی کہاں سے دے دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ ہمیں آسمانوں کی خبر دیتے ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں، جب آپ ہمیں اللہ کے حکموں کی خبر دیتے ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم کی خبر دیتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کا حکم سناتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ہم اسے مان لیتے ہیں۔ اتنی غیب کی خبریں جو ہم روزانہ آپ سے سنتے اور مانتے ہیں، تو یہ بات دنیا کی ایک معمولی بات، اس کو آپ کیسے نظر انداز کریں گے جب آپ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کے فرمانے سے سن کر گواہی دی کہ آپ سچ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دے دی ہے، لہذا میں نے گواہی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا آئندہ سے اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی، جہاں یہ ایک گواہی دے گا اس ایک کی گواہی دو کے برابر شمار ہوگی۔ اس کا یقین اور اس کے اندر استقلال اور اس کے اندر اتنا محکم مضبوط اس کا ایمان ہے، اس کی بنیاد پر آج جس کا اظہار اس نے کیا ہے، لہذا اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اس لیے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہیں سچا سمجھنا، اللہ کے نبیوں کو اللہ کی طرف سے فرستادہ بھیجا ہوا ماننا، اللہ کے نبیوں کو انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما ماننا، اور ان کی ہر بات جو دین کے بارے میں دنیا کے بارے میں ہمیں بتائیں ہر بات کو حق سمجھ کر دین سمجھ کر قبول کرنا، یہ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور تیسرا فرمایا اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ اب قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور یہ قرآن اللہ کا حکم نامہ لے کر آیا ہے، لہذا ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں گے۔ اور فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی، تورات، انجیل اور زبور اور باقی صحیفے جو ان کتابوں کا حصہ بن گئے، ان سب کتابوں کو بھی مانو۔ عمل تو قرآن پر کریں گے اور ایمان سب پر لائیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان تب مسلمان ہوتا ہے جب اللہ کی ساری کتابوں کو مانے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایمان لانے کا حکم دیا، اب اس کے مقابلے میں دوبارہ پھر اس کا تذکرہ کیا دوسرے انداز سے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اب جو کفر کرے گا، نہیں مانے گا، یقین نہیں لائے گا اللہ کا اور فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا،
آخرت کے دن کا جو انکار کرے گا، ان پر یقین نہیں لائے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور گمراہی میں جا پڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک نووارد آیا اور اس نے آ کر سوالات کیے۔ صحابہ کہتے ہیں لا یعرفہ احد منا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ آ کر وہ رسول اللہ کی خدمت پہ بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل گھٹنے کے ساتھ گھٹنے لگا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیں، ایمان کیا چیز ہے؟ قرآن میں جا بجا جب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اور تقدیر پر، اچھی اور بری وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اور چھٹا 5 یہ ہو گیا، اور چھٹا تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 اصول ایمان ہیں، ان کو مانے گا، ان بنیادی اصولوں کو، تو وہ مومن قرار پائے گا، اور جو ان میں سے کسی کا کفر کرے گا وہ ناکام قرار پائے گا، وہ کافر قرار پائے گا، اور کافر کی نجات نہیں، اس کو لمبا عرصہ اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اپنی کفر کی۔ اس لیے اللہ نے جنت کو کافر پر حرام قرار دے دیا، اور جنت کو اہل ایمان پر واجب قرار دے دیا۔ جس نے بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا، وہ کامیاب ترین انسان قرار پائے گا۔ اس لیے ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ دونوں پر پڑھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، کہ اس میں بھی اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ہے نا ایمان مفصل، جس میں تفصیل کے ساتھ دین کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہاں منافقین کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کی تجدید کا حکم دیا، اور کافروں کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں جو ہمارے ہاں غفلت پائی جاتی ہے، تو غفلت کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، دوبارہ اسے تازہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جددوا ایمانکم بقولکم لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ صحابہ کرام، ہر ایک صحابی جب دوسرے سے ملتا تھا تو اس سے پوچھتا تھا تو کیسا ہے؟ کیسے سے مراد ہم تو پوچھتے ہیں صحت کیسی ہے، تمہارا حال کیا ہے، جسم کا حال۔ وہ پوچھتے تھے روح کا حال کیا ہے، ایمان کا حال کیا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین کا حال کیا ہے، کوئی کمزوری گڑبڑ تو نہیں۔ جو ایک دوسرے کو ملتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تم ایمان کے اعتبار سے کس حال پر ہو؟ وہ کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں صحیح حال پر ہوں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر ایک فتنوں کا دور آئے گا کہ جس میں لوگ ایمان کی حقیقت اور اس کی عظمت کھو بیٹھیں۔ ایسا فتنہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کفر کا اعلان کر دے گا کہ میں تو نہیں مانتا۔ کوئی قول سے کریں گے، کوئی عمل سے کریں گے۔ فرمایا یہ
دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا کالقابض علی الجمر، جس طرح انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، دین کو عمل میں لانا اور پکڑنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ باہر فتنوں کا غلبہ ہے، شیطانوں کا غلبہ ہے۔ اس لیے جب کفر کا ماحول غالب آئے گا، باطل اور شیطانوں کا ماحول غالب آئے گا، تو کمزور لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ہر ایک کو ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ باہر فتنوں کا ماحول ختم کرو، سازشی قوتوں کا، طاقت کا غلبہ ان کا توڑ دو، تاکہ یہ مسلمانوں کو یہ بہلا پھسلا کر کمزور کر کے گمراہ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا عالم پروفیسر اسلامی ملکوں سے کینیڈا میں گئے، تو وہاں گئے، وہاں مختلف کانفرنسیں ہوتی رہتی، باہر کے ملکوں میں پروفیسر اہل علم جمع ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر خرچہ کرتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہاں تمہارے ملک میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پھر یہ جی تم ہمارے اوپر یہ احسان کرتے ہو، نوکریاں دیتے ہو، ہماری خدمت کرتے ہو، یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مقاصد ہیں۔ وہاں کا بڑا ذہین طبقہ جو ہے، جو سسٹم کا نمائندہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارے آپ کو یہاں بلوانے کے مقاصد ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہے؟ ہم آپ سے اپنی نسلوں کو پڑھواتے ہیں، آپ سے نوکری کرواتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، اور ہماری خدمت کر کے آپ اس کو اپنا کیریئر سمجھتے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، یورپ میں جا کر، امریکہ میں جا کر، برطانیہ میں جا کر، کینیڈا میں جا کر وہاں ملازمت کرتے ہیں، روزگار ملتا ہے، وہاں کی ہماری خدمت کرتے ہو، ہماری نوکری کرتے ہو، اور ہماری نوکری کو تم اپنا اعزاز سمجھتے ہو، اپنی ترقی سمجھتے ہو کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، باقی ہماری قوم کے پیچھے رہ گئی، ہم آگے بڑھ گئے۔ اور دوسری بات، تم یہاں کام کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا وظیفہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ لالچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمہارے بعد تمہاری نسلوں میں سے، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہارے ملک سے وہ لوگ تمہیں عزت والا سمجھتے ہیں، تم ہماری خدمت کرتے ہو، اور وہ بھی یہاں بھاگ کر آنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم یہاں آؤ گے تو جتنے لوگ تم باہر سے یہاں آئے ہو، تمہارے اس وقت 70% لوگ تو تمہارے دین پر قائم ہے، اپنے نظریات پر قائم ہے، اپنے دین اور ایمان پر قائم ہے۔ 20%، 30% تمہاری نسل یہاں کے رنگ میں، یہاں کے ماحول میں ڈھل گئی ہے، تم 70% ہو۔ تم واپس نہیں جاؤ گے، تمہاری نسل بھی واپس نہیں جائے گی، تم یہیں رہو گے، یہاں ایڈجسٹ ہو گئے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے وطن سے نکالا، تمہیں اپنا غلام بنایا، اور اس غلام بنا کر ہم نے فائدہ اٹھایا، اور پیچھے نئے غلام بنانے کے لیے ہم نے تمہاری وجہ سے 4 میں کشش پیدا کر دی، ہر ایک وہاں سے بھاگ کر یہاں آنا چاہتا ہے۔ 30% پہلے تمہاری نسل کے تمہارے سامنے غائب ہو گئے، اور جب تم چلے جاؤ گے تو پیچھے 30% اور غائب ہو جائیں گے تمہاری نسل میں سے، اور پیچھے رہ جائیں گے کتنے فیصد؟ 40%۔ تو تیسری نسل میں وہ 40% بھی غائب ہو جائیں گے، سارے یہاں رہ جاؤ گے۔ اب تمہارا دین بھی ختم، تمہارا ایمان بھی ختم، تمہاری نسل بھی ختم، تمہارا اپنی دھرتی سے تعلق بھی ختم۔ اب تمہاری نسل ہمارے کرم و کرم پر ہے، دین ختم کر کے شناخت گم کر دی۔ آج ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت بغیر سسٹم اور نظام کے، بغیر اجتماعی ماحول کے یہ نہیں ہو سکتی۔ اب دشمن ہر دور میں ارتداد کی تحریک چلاتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اب جب انگریزوں کا غلبہ ہوا ہندوستان میں، یہاں کی قوموں کو، مسلمانوں کو، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اوپر نظام ٹوٹ گیا، نہیں سنبھالے گا کون؟ اہل علم اکیلے تو کام نہیں کر سکتے، بڑے وسائل کی ضرورت، گورنمنٹ نے عوام کے سارے وسائل دین کے خلاف خرچ کر دیے، وہ کدھر جائیں گے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ دلی کے قرب و جوار میں اب انہوں نے میواتی قوم کے اندر
انہوں نے ارتداد کا فتنہ پیدا کر دیا، ان کو مرتد بنا دیا۔ ہمارے ان بزرگوں نے 1857 کے بعد اور اس لمبے عرصے میں ان قوموں میں جا کر اکیلے تنہا بھی، مولانا الیاس صاحب کاندیلوی دعوت و تبلیغ کے بانی، اسی طرح حضرت مولانا احمد سعید دہلوی، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، اور ان بزرگوں نے اس دور میں یہ تبلیغی جماعت اسی لیے نکالی کہ جا کر لوگوں سے رابطہ کریں، علماء کے پاس انہیں لے کر آئیں، خانقاہوں کے ساتھ انہیں جوڑیں، دین کے ساتھ انہیں جوڑیں اور ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کریں۔ اب ایک میواتی علاقے میں جو پورا گاؤں مرتد ہو گیا، اب ان کو جا کر دعوت دی، سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہندو تھے، ہندو رہیں گے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ہماری بات سنیں، جو مسجد تھی انہوں نے جس میں جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے اس کو کہا کہ اب تو عبادت گاہ نہیں رہی ہے، کہا وہاں آ جاؤ، پورے گاؤں کو جمع کیا، ہماری باتیں سن لو، باقی جو تمہاری مرضی آئے وہ کرنا۔ وہ آ گئے سارے لوگ، اب ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا تمہارے آباء و اجداد، وہ تو چونکہ ان کو تو وہاں پادریوں نے اور انگریز کے ٹاؤٹ لوگوں نے اور ہندوؤں کو انہوں نے کھڑا کیا تھا، ان کے بڑے بڑے پنڈتوں نے ان کو گمراہ کر دیا، شک شبے میں مبتلا کر دیا۔ تو ان کو کہا کہ تم تو اصل میں ہندو تھے، تمہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہماری بات سن لو، اس کے بعد جو مرضی فیصلہ کرنا، میں یہ بتاؤ کہ تمہارے آباء و اجداد بہادر تھے یا وہ بزدل تھے؟ کہنے لگی وہ تو بہادر تھے، بزدل تو نہیں تھے۔ دوسری بات وہ عقل مند تھے یا بے وقوف تھے؟ وہ کہنے لگے نہیں تھے تو وہ عقل مند، تم زیادہ عقل مند ہو یا وہ عقل مند تھے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سے زیادہ عقل مند۔ تم زیادہ بہادر ہو یا وہ زیادہ بہادر تھے؟ کہ وہ زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے کہا تم اگر مسلمان ہوتے، تم کہتے ہو مسلمان نہیں ہوئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو تم اپنے آباء و اجداد پر الزام لگا رہے وہ بزدل تھے، زبردستی ان کو کسی نے کلمہ پڑھا لیا، ایسا ہی ہے نا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو تم اپنے کلمے کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کو بزدل ثابت کرنا چاہتے ہو، اور دوسرا تمہارے آباء و اجداد نے اچھا دین اختیار کیا تھا یا غلط دین اختیار کیا تھا؟ اچھا دین اختیار کیا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو عقل مند تھے، اچھا دین تو اسلام تھا، تم کہتے ہو وہ بے وقوف تھے۔ وہ سارے ہر ایک دوسرے کو دیکھے اور اس کو کہنے لگے کہ پھر تو یہ کام بڑا خراب ہے، ہم اگر مسلمان نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہمارے آباء و اجداد بے وقوف اور بزدل۔ اور ایک اور ان کے ساتھ گئے تھے میاں جی، انہوں نے لوگوں کے ایک بستی میں گئے تو وہ سارے مرتد ہو گئے، ان کو سمجھایا، فرمایا بھائی تم تو پہلے مسلمان تھے، انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے کہا تمہاری ختنہ ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ختنہ تو ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جس کی ختنہ ہو جائے، بات سمجھانے والی یہ سمجھ میں آ جائے، انہوں نے کہا جس کی ختنہ ہو جائے وہ دوبارہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اب جو لیڈر تھا اس نے کہا ختنہ تو میرا بھی ہوئے، دوسرا کہنے لگا ختنہ تو میرا بھی ہوا، تیسرا کہنے لگا ختنہ تو میرا بھی ہو۔ انہوں نے کہا جب ختنہ تمہارا ہو گیا تو تم تو پکے مسلمان، اب تو تم ہندو بن نہیں سکتے، کوئی اور بن ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو چلو ختنہ ہوا ہوگا اس وجہ سے ہم مسلمان۔ باہر وہ آ گئے اور اس کے بعد ان کو مسلمان رکھنا ضروری ہے۔ دیکھو مسلمان بنانا اور چیز ہے، مسلمانوں کو بننے کے بعد مسلمان رکھنا یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ اب یہ ایک بچہ ہمارا مسلمان ہے، ماحول ہمارا اس کے خلاف ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، وہاں اس کو کون مسلمان رکھے گا؟ بازار میں، تعلیم میں، جب وہ تنہائی میں بیٹھے گا، میڈیا پر بیٹھے گا، غلط لوگوں کی باتیں سنے گا، وہاں اسے اسلام پر کون قائم رکھے گا؟ اس کے ایمان کی کون حفاظت کرے گا؟ آج مسلمان بنانے کے چکر میں تو سارے ہیں، مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھوانے کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے، جس علم کی ضرورت ہے، جن اخلاق کی ضرورت ہے، جس تقوی اور حکمرانی کے نظام کی ضرورت ہے، جس شیلٹر کی ضرورت ہے، آج وہ مسلمان مہیا نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں کی آج بڑی اجتماعی ذمہ داری، انفرادی ذمہ داریاں، اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا، اپنی نسلوں کو مسلمان بنانا، پھر اپنی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا۔ آج ہر طرف سے حملے ہیں، ان کو اسلام سے نکالا جائے، ان کے اندر سے ایمان نکالا جائے،
ان کے اندر کفر داخل کیا جائے، کفر داخل کرنے کے سارے راستے ان کے لیے کھلے ہوئے، ایک اکیلا بچہ اتنے بڑے دنیا کے باطل نظام اور اس کی نشریاتی ذرائع ابلاغ، اس کے پیدا کیے ہوئے بڑے بڑے جھوٹے لیڈر، اس کا پیدا کیا ہوا کفر کا لٹریچر، اس کا پیدا کیا ہوا مشکوک نظام اور ماحول، اس میں ایک بچہ اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرے گا؟ آج اس کے بارے میں مولوی بھی خاموش، پیر بھی خاموش، مسجد بھی خاموش، دین بھی خاموش، دنیا بھی خاموش، بازار بھی خاموش، مسلمانوں کی اسمبلیاں بھی خاموش ہے۔ ہماری نسلیں دین پر کیسے قائم رہیں گی؟ اس پورے دین کے ماحول کے خلاف جب ہم ماحول بنائیں گے، ان کا ایمان کیسے بچے گا؟ یہ قبر تک، موت تک اپنا ایمان کیسے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں یہ گمراہی کا دور، اس سے نکلنے کی اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے دین کا اور ایمان کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، یقین لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کفر کرے، یقین نہ رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس وہ دور جا پڑا گمراہی میں۔ صدق اللہ۔